بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کوئی بھی کام شروع کرنے لگو تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ پر ہی توکل کریں۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا اور کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے زہر تک کیوں نہ ہو، زہر تک اگر آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ہے تو وہ زہر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک آدمی اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ رات کے 2-2:30 بج رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کبھی میں اس طرف کروٹ بدلوں کبھی اس طرف کروٹ بدلوں، مگر خیر مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، نہ آرام آ رہا تھا۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ چلو یار بائک کھڑی ہے، میں اس پر بیٹھ کے نا ذرا باہر کا نظارہ دیکھ آتا ہوں، کچھ کھا پی لیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے بائک پکڑی تو میں گھر سے باہر نکلا، بازار کی جانب گیا تو ایک مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، اے بندہ خدا، تو سکون کے لیے باہر نکلا، لہٰذا اس مسجد میں چلے جا، 2 رکعت نفل ہی اللہ رب العزت کے لیے پڑھ لے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، تجھے نیند آ جائے گی۔ یہ نیند کا نہ آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب اور ایک آزمائش ہوتی بات ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جیسے میں مسجد کے اندر گیا تو میں ایک نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور زاروں قطار رو رہا ہے اور سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی نماز بھول گئی، میں اس جوان کے قریب بیٹھ گیا، جیسے اپنی نماز اس نے ختم کی تو میں نے دعا ختم کی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان آپ کیوں رو رہے ہو اور سسکیاں لے لے کے رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ صبح میری بیوی کا آپریشن ہے، اور ہے اس کے علاوہ میں نے نہ دیے پیسے، تو میں اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہوں، تو اللہ کو کہتا ہوں اللہ جی آپ مجھے دے دیں۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے اس پہ بڑا ترس آیا، تو میں نے اپنے جیب سے اسی وقت 15,000 روپے نکالے، میرے پاس تھے پیسے، میں نے اس کے ہاتھ میں رکھے اور میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ میرا کارڈ رکھ لے، میں بزنس مین آدمی ہوں، میرا تجارت ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو یہ کارڈ لے لو، مجھے فون کر دیا کرنا، میں آپ کو پیسے دے دیا کروں۔ وہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے کارڈ واپس کر دیا اور کہا کہ نہیں مجھے آپ کی کارڈ کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کیوں بھائی، آپ تو ضرورت مند آدمی ہو، غریب ہو، پھر بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کیوں نہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو اس وقت آپ کو میرے پاس بھیجنے والا کون ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ میں توکل پہ بات کر رہا ہوں، اس وقت بھیجنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے آج اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے تجھے بھیجا، اگر پھر مجھے ضرورت ہوگی پھر میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ کسی اور کو بھیج دے گا، مجھے دنیا کی کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، ایسا کوئی کام ہو، توکل اللہ پر رکھیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم بات جو کر رہے تھے نا وہاں پہ کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ توکل اللہ پہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ زہر کی شیشی اپنی منہ پر لگائی اور گڑ گڑ کر کے پی گئے، مگر کچھ فرق نہ پڑا، زہر نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شیشی منہ پر لگا کر پی گئے زہر بھی، مگر کچھ نہ کہا زہر نے آپ کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے ساتھ جب جاتے تھے، یقین مانے جب بدر میں صحابہ کرام گئے نا، تو بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ گئے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے، تو یقین مانے بعض کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، بعض کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، اور ایک صحابی ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، ان کی جنگ کے دوران اب تلوار ٹوٹ گئی تھی، اللہ کے نبی نے ایک ٹہنی توڑی اور ٹہنی توڑ کر اس کو دی کہ اس کے ساتھ لڑو۔ اب دیکھیں بات ہے توکل کی، بات توکل کی بات ہے، اللہ کے نبی نے ایک ٹہنی دی کہ اس کے ساتھ لڑو۔ اب وہ صحابی کا توکل تھا کہ جو اللہ کے نبی نے مجھے چیز دے دی ہے تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، توکل تھا، مگر وہ ٹہنی لی اور اس کے ساتھ اتنے لڑے کہ کئی کافروں کو اس ٹہنیوں کے ساتھ اس کی گردنیں اڑا دی۔ کیا تھا؟ توکل تھا اللہ پر۔ جب بندے کا توکل ہونا تو ٹہنی بھی تلوار بن جاتی ہے، اور جب توکل نہ ہونا تو پھر وہ تلوار بھی وہ ٹہنی سے بھی گئی گزری ہوتی۔ کیا اللہ پر توکل کرنا چاہیے؟ جب بندے کا اللہ پر توکل آ جائے تو ایسے ناممکن چیزیں وہ ممکن میں بدل جاتی ہیں، ایسے نامراد ہوئے کام کی جو بالکل ہو نہیں سکتے ہیں، نامراد ہم یعنی کہ بالکل ہی نا امید ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کر دیتی ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا آسرا ہی
اللہ رب العزت کی ذات ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان کے ساتھ تعلق جوڑ لو. جب آپ ان کے ساتھ تعلق جوڑ لو گے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی بھی پریشانی نہیں آنے دوں گا، دنیا اور آخرت میں تمہیں کبھی بھی رسوائی کی طرف جانے نہیں دوں گا. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں عزتیں دوں گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کریں، جو کام بھی ہو اللہ کی سپرد کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو نامراد نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تیری ذات پر دل و جان سے توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے بھی مسلمانوں پر ظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً بالخصوص فلسطین، برما، کشمیر اور دیگر مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. Thank you.